أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں، مثلا شرک کا حکم دیتے ہیں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ کسی ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں تو پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ لیکن نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ادبی اور بدتمیزی کرے۔ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز یعنی نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ فتکن فی صخرۃ کسی پتھر کے اندر ہو، سخت چٹان کے اندر، او فی السماوات یا بلند ہو آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین کی تہ میں چلی جائے، تو یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا تم جتنے مرضی پردوں میں چھپ کے گناہ کرو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ جس طرح لوگ بیسمنٹ بناتے ہیں، بینکرز بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیف ہو گئے، محفوظ ہو گئے، دنیا والوں سے شاید محفوظ ہو گئے لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی آسمانوں پہ چڑھ جائے، زمین کی تہ میں چلا جائے، وہاں جا کے نیکی کرے یا برائی کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے وہ گناہ یا نیکی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنا یہ کئی بار گزر چکا ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھو۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، کہتے جی تم نماز پڑھتے ہو ہم قائم کرتے ہیں۔ بھئی تم کیسے قائم کرتے ہو؟ کہتے بس ہم نظر جھکا لیتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں، ہماری نماز وہاں ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم مدینہ پہنچ گئے، ہماری نماز وہاں ہوئی۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، دین کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز قائم کرو یعنی اسے آداب کے ساتھ پڑھو، پتہ ہو کہ میں نے کیسے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے میں کیسے پیشانی زمین پہ لگانی ہے، ناک زمین پہ لگانی ہے، اور اپنے پاؤں کے پنجے زمین پہ لگانے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے جو نماز پڑھی جائے اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اس لیے ہماری نمازیں بے جان ہیں۔
کیونکہ ہم فرض ادا کر رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا گردن سے بار اتار رہے ہیں، دل کے شوق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ہاتھ اٹھانے کا پتہ نہیں، بعض تو بس ایسے ہی کر لیں گے، یہاں سے یوں کر لیا، بعض نے یوں ہاتھ ٹیڑھے کیے ہوتے ہیں، اور بعض کو میں نے دیکھا یوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! ہاتھ سیدھا ہو اور قبلہ رخ ہو، یہ ٹیڑھا میڑھا نہیں، سیدھا ہو، اور یوں ہو کان کی یہ نیچے کی لو پہ انگوٹھا ہو، یوں ہاتھ اٹھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور باندھنا بھی کیسے ہے کہ یہ چھنگلی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ یہ دائرہ بنا کے کلائی کو پکڑنا ہے، اور 3 انگلیاں بازو پہ رکھنی ہے، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آئے، یہ طریقہ ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں سنت ہے۔ پھر اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں، بعض تو جھکتے ہی نہیں، تھوڑا سا یوں بس جھکے، اور بعض بہت زیادہ جھک جائیں گے۔ کمر سیدھی ہونی چاہیے، رکوع میں سر اور کمر بالکل برابر ہو، اور ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پہ رکھنا نہیں ہے، پکڑنا ہے گھٹنوں کو، انگلیاں کھول کے ان سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور بازو میں خم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ بعض ذرا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے تو یہ قومہ واجب ہے، اگر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو نماز ادا نہیں ہوئی۔ اس طرح جب سجدے میں جائیں تو یہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ یوں سمجھے کہ ناک کی سیدھ میں آئیں، اور پیشانی بھی لگے، ناک بھی لگے، اور پھر پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ زمین پر ہونے چاہیے، اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ سنت یہی ہے کہ پنجے پر دباؤ دے، انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ بعض لوگ پاؤں اٹھا لیتے ہیں، لیکن پورے سجدے میں اگر ایک بار بھی پاؤں لگ گیا تو نماز ہو گئی۔ اگر پورے سجدے میں پاؤں اٹھا کے رکھا پھر نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ اس مسئلے کو الٹ کر لیتے ہیں کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی پاؤں اٹھا کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی اس کی۔ نہیں، پورے سجدے میں ایک بار بھی پاؤں زمین پہ لگ گئے تو نماز ہو گئی۔ اور پھر سجدے میں بازو جو ہیں وہ نہ تو زمین پہ بچھانے ہیں، ہاتھ ہوں زمین پہ، بازو اٹھے ہوئے ہوں اور باڈی سے دور ہوں، لیکن جماعت میں دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، وہاں اپنے آپ کو کلوز کر لینا ہے۔ بازو تو اٹھانے ہیں لیکن یوں پھیلانے نہیں ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، بلکہ سمیٹ لیں تاکہ دوسرے والے جو ساتھ والا ہے اسے تکلیف نہ ہو۔ اس طرح تحیات میں جب بیٹھنا ہے تو دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس بائیں کے اوپر بیٹھا جائے۔ تو یہ سارے آداب کا جو خیال کر کے ہم نماز پڑھیں گے نا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو حکیم لقمان نے کہا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھائیوں کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ برائیوں سے روکنا بھی دین ہے، اچھائی کا حکم دینا بھی دین ہے، لیکن ہم نے صرف اچھائی کا حکم دین سمجھ لیا، برائی سے روکنے کو دین نہیں سمجھتے۔ اور چھوڑو جی وہ اس کو کرنے دو، آپ کو کیا ہے بھائی، برائی سے روکنا بھی تو دین ہے۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اللہ کا حکم ہے، برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ان چیزوں پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی تو صبر سے کام لینا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہیں، نماز کی پابندی کرنا اور امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا اور پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ عام کام نہیں ہے، بڑے ہمت والے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے چہرہ پھلا کے مت پھرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو چہرے پہ تازگی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ منہ پھلایا ہوا ہو، بندہ سمجھے پتہ نہیں میری بات سن ہی نہیں رہا، ناگوار گزر رہی ہے، اور یا منہ پھیر لینا، ایک بندہ بات کر رہا ہے ایسے منہ پھیر لیا ادھر کو، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے، توجہ سے بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی بات سنتے تو پورا رخ اس کی طرف کر کے پھر سنتے تھے، یہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں بولے جاؤ تم، نہ،
پورا رخ ادھر ہوتا تھا. تو ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھیلا کر یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مت پھرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنا جو تکبر کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ یوں سینہ تان کے اور اکڑ کے چل رہا ہے اور دائیں بائیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ میں یا آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر تکبر ہے. یہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر وہ دل میں دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے. بعض لوگ بڑے عاجز ہوں گے، جھک جھک کے مل رہے ہوں گے، لیکن دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں گے، دوسرے کو گھٹیا، تو تکبر تو آ گیا اس کے اندر. ہمیں نہیں نظر آئے گا، ہم سمجھیں کہ بڑا عاجز ہے. تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس لیے کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ اس کے اندر بڑا تکبر ہے. اللہ نے منع کیا کہ تمہارے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جو آپ نے چلنا ہے نا، اس چال میں بھی درمیانی چال ہونی چاہیے. بہت تیز دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. ہو سکتا ہے خود گرے، ہو سکتا ہے کسی اور کو ٹکر مار دے، کسی کا نقصان ہو جائے. تو بھاگ کر جانا اس کی اجازت نہیں. بامر مجبوری وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. عام روٹین میں جو چلتے ہیں تو بھاگنے کی اجازت نہیں. اور بہت آہستہ چلنا، بہت آہستہ چلنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیونکہ بہت آہستہ چال عورتوں کی ہے، یا بیماروں کی ہے، یا متکبر کی ہے، تو اس سے منع کیا گیا. یہودی بہت تیز دوڑتے تھے، عیسائی بہت آہستہ چلتے تھے. اللہ نے فرمایا درمیانی چال چلو. تم نہ یہودیوں والی نہ عیسائیوں والی، درمیانی چال چلو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ کہا جی بہت بڑا قاری ہے. قاری اس زمانے میں عالم کو کہتے تھے، بہت بڑا عالم ہے. فرمایا کیا عمر بن خطاب سے بڑا عالم ہے؟ وہ تو اس طرح نہیں چلتے تھے جس طرح یہ چل رہا ہے. اپنی درمیانی چال چلو. اگر عالم ہو یا قاری ہو تو اسے کیا مطلب ہے کہ بہت آہستہ چلو گے؟ اس سے منع کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں جو بہت آہستہ چلے نا، اس کو پیر سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے. قدم ہی نہیں اٹھتا اس سے. اور جو تیز چلے اسے نہیں ولی سمجھتے. ولایت کا تعلق چال سے تھوڑی ہے. صحابہ تو تیز چلتے تھے، دوڑتے نہیں تھے. درمیانی چال جو ہے وہ چال چلتے تھے. آہستہ چال نہیں چلنی، یہ منع کیا گیا. درمیانی چال چلو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی آہستہ رکھو. آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی آہستہ بولو کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی آواز نکالو. جتنی ضرورت اتنی آواز نکالو تاکہ دوسروں کو سنائی بھی دے. بندے دو بیٹھے ہوں اور یہاں بندہ چیخ چیخ کے بول رہا ہو، وہاں تک کیا فائدہ اس کا؟ بندے 100 بیٹھے ہیں، اتنی آہستہ بول رہا ہے کہ سامنے والوں کو صرف سنائی دے رہا ہے، پیچھوں کو نہیں دے رہا. یہ غلط. حالات دیکھو کہ حالات کیسے ہیں، کتنا مجمع ہے، کتنی میری آواز ہونی چاہیے، اس انداز سے آواز کو بلند کیا جائے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر اونچی آواز عزت کی نشانی ہوتی تو گدھے کی آواز تو سب سے اونچی ہے. لیکن سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی تو ہے. تو اس سے پتہ چلا جو چیخ چیخ کے بولتا ہے نا، بڑا اونچا بولتا، وہ گدھے کی طرح ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تو اتنی آواز نکالو جتنی ضرورت ہے. الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھ لو فرشتے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں انسانوں کے. سورج چاند ستارے انسانوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں. بارش برس رہی ہے انسانوں کے لیے. زمین سے سبزیاں نکل رہی ہیں انسانوں کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں مکمل کر دیں. ظاہری نعمتیں بھی دی، باطنی بھی دی. پھر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک ظاہری نعمت سے مراد ہمارے جسم کی ظاہری نعمتیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور روحانی نعمتیں، باطنی اندر کی نعمتیں
کہ اللہ نے دل کو صاف رکھا ہے، اس میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہے، کسی کی گستاخی نہیں ہے، تو یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہری نعمت سے مراد دنیا کی نعمتیں، اللہ نے سب کچھ دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں، اور باطنی نعمتوں سے مراد دین کی نعمتیں ہیں، دین کی نعمتیں یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ہم لوگ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے علماء پیدا کیے جنہوں نے ساری رات جاگ کر قرآن کا مطالعہ کیا، پڑھا، حدیث کا مطالعہ کیا، پڑھا، اب اس میں سے مسئلہ نکالا، وہ جو باطنی نعمت ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، تو یہ بھی تو باطنی نعمت ہے نا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح ظاہری نعمتیں ہر انسان دیکھ لیتا ہے سامنے، لیکن جو باطنی نعمتیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں ہر بندہ تو نہیں نکال سکتا، وہ تو انجینئر کا کام ہے، وہ پٹرول نکال رہا ہے، گیس نکال رہا ہے، پانی نکال رہا ہے، کوئلہ نکال رہا ہے، اور کئی چیزیں نکال رہا ہے۔ تو اللہ نے وہ نعمتیں بھی عطا کر دی جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں بھی عطا کر دی جو زمین کے اوپر ہیں، وہ نعمتیں بھی عطا کی جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، اللہ نے وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے ساری نعمتیں پوری کر دی۔ لیکن لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، علم ہے نہیں، ہدایت ہے نہیں، کوئی کتاب ان کے پاس ہے نہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے رب کی ذات میں جھگڑتے ہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ الحاد کا زمانہ ہے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں ہیں، کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ملحد ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں جی کائنات خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، خود بنی۔ ہم کہیں نہیں بھائی اللہ نے بنائی، کہتے اچھا اللہ نے بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ اب یہ سوال آگے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ سوچو، وگرنہ خطرہ ہے کہیں کفر تک نہ چلے جاؤ۔ انسان کا دماغ ہے نا تو یہ چلتا ہے، اس کے پیچھے پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہے گا ابھی کیسے بنا تو؟ میرے ماں باپ سے، اچھا ماں باپ کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کیسے بنے؟ اللہ نے بنایا، اچھا اللہ کو کس نے بنایا؟ اب جب یہاں پہنچے گا تو خطرہ ہے کہیں کافر نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کی ذات میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، کہتے نہیں ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، ہم شریعت پر نہیں چلیں گے، ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان ان کو جہنم کی دعوت دے رہا ہو تو کیا پھر بھی وہ باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے؟ یعنی باپ دادا کے طریقے اگر ناجائز ہیں تو کیا پھر بھی ان پہ چلو گے؟ یہ آیت دوسرے پارے میں بھی گزری ہے، 7ویں پارے میں بھی گزری ہے، اور وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا جاہل ہوں، بے ہدایتیں ہوں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر باپ دادا نیک ہیں، دیندار ہیں، پھر ان کے پیچھے چلو، لیکن اگر وہ ناجائز کام کر رہے ہیں پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور آج بعض لوگ آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھ کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جی قرآن حدیث پہ چلو، یہ کہتے نہیں ہم ابو حنیفہ کی بات مانیں گے، ہم تو فلاں امام کی بات مانیں گے۔ تو بھئی اللہ نے تو کہا ہے، ابھی پچھلے درس میں گزرا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ خود کہہ رہا ہے اتباع کرو، پیروی کرو اس شخص کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ شخص ہے نا، یہ نبی تو نہیں ہے، امتی ہے۔ تو کیا مطلب کہ تمہارے دور میں جو مفتی ہوں گے، جو مجتہد ہوں گے، جو دین کو سمجھتے ہوں گے، ان سے مسئلہ پوچھو اور عمل کرو، ان کے پیچھے چلو۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں خود سمجھو، بھئی خود کیسے سمجھیں گے؟ ابھی 15 سال کا بچہ ہے، شریعت کی نظر میں بالغ ہو گیا، اب شریعت کہے گی نماز واجب ہے، فرض ہے، پڑھ، اب کیسے پڑھے گا؟ کیا کہیں گے اسے؟ بخاری اٹھا کے لا، بخاری میں پڑھ لے، اس کو تو آتی نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی۔ اب وہ کسی سے تو دیکھے گا نا، تو کسی کو دیکھ کر یا پوچھ کر جو پڑھے گا اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین کا جو دور گزرا جس میں تمام صحابہ کا علم جمع ہوا، اس علم کو سامنے رکھ کر ائمہ حضرات نے اصول بنائے، پھر ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالے، اور ان سب کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ قرآن میں دیکھو،
اگر قرآن میں نہیں ملتا حدیث میں دیکھو، حدیث میں نہیں ملتا تو اجماع امت کہ صحابہ کس بات پر متفق ہو گئے، اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھر مجتہد قیاس کرے گا، اور قیاس کا معنی جو مسئلہ پیش آیا اس جیسا کوئی مسئلہ ملتا جلتا شریعت میں پہلے سے کوئی ہوگا اس کو دیکھے گا۔ تو یہ 4 بنیادیں ہیں، اور یہ چوتھا حکم ہے، یہ چوتھی بنیاد ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اگر تمہیں شریعت میں مسئلہ نہیں مل رہا، قرآن میں نہیں مل رہا، حدیث میں نہیں مل رہا، اجماع میں نہیں مل رہا، پھر کہاں جائیں؟ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ مجتہد کی بات مانو، اور لوگ کہتے ہیں نہیں اپنی مرضی کرو بس۔ اور اپنی مرضی بھی کیسے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری مان لو، میں ٹھیک ہوں 15ویں صدی میں، لیکن پہلی صدی کے لوگ غلط تھے، انہیں دین کا نہیں پتہ تھا، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ کیسے عجیب لوگ۔ ایک مولوی صاحب کی میں بات سن رہا تھا، کہتے جی اس زمانے میں لوگوں کو حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، ہمیں حدیثیں پہنچ گئی ہیں، کمال نہیں ہو گیا؟ اور بھائی اس زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، زبانی یاد کرتے تھے، جس طرح قرآن حفظ کرتے تھے یوں حدیثیں زبانی یاد ہوتی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حدیثیں تھی نہیں، ہر بندہ حدیث کا علم حاصل کرتا تھا۔ بہرحال ماں باپ یعنی باپ دادا اگر نیک راستے پہ چلنے والے ہوں تو ان کے پیچھے چلو، اگر وہ رسم و رواج پہ چلنے والے ہیں، غلط راستے پہ چلنے والے، پھر ان کے پیچھے نہ چلو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے سر کو جھکا لے گا، اپنے چہرے کو جھکا لے گا، یعنی فرما برداری کرے گا اللہ کی، اور وہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، گویا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، اب وہ جہنم میں نہیں گر سکتا۔ جو اللہ کے تابع ہو جائے، اللہ کے فرما بردار ہو جائے، اس نے گویا ایک کڑا، چاروں طرف کڑا لے لیا ہے، اب وہ جہنم میں نہیں گر سکتا۔ یہ 30 پارے میں بھی گزرا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا۔ اس کی مثال آج بہت آسان ہے سمجھنے میں، آپ نے بڑے بڑے ٹاور دیکھے ہوں گے، اونچے جو ہوتے ہیں، 10 فٹ تک تو عام سیڑھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب سیڑھی کے سٹیپ بنے ہوتے ہیں تو اس میں وہ سریے کا کڑا بناتے ہیں، اس کے اندر سے بندہ گزرتا رہتا ہے تاکہ اگر پاؤں پھسل جائے یا ہاتھ پھسل جائے تو وہ گرے نہ۔ تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی فرما برداری کر لی، گویا وہ کڑے کے حصار میں آ گیا ہے، اب وہ جہنم میں نہیں گرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے تو فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، کیوں؟ اس نے خود حساب دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ نے کر دی، اب اگر کوئی نہیں مانتا، کفر میں رہتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو۔ الینا مرجعہم، ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ یعنی جو کافر ہوگا دنیا میں اللہ اس کے نعمتیں نہیں چھینتا، دیتا رہتا ہے۔ دیکھو کتنی دولتیں ہیں کافروں کے پاس، سکون سے رہ رہے ہیں، گھر اچھے ہیں اور خوراکیں اچھی ہیں، اللہ یہ چیزیں نہیں چھینتا، لیکن کفر کی وجہ سے اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا فائدہ تو پہنچائیں گے، لیکن پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور شیطان ہمیں پٹی پڑھا دیتا ہے، ہاں اچھے ہیں مسلمان ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ کافر ہیں ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ نے مومن کے لیے ساری چیزیں جنت میں رکھی ہیں۔ یہاں اللہ جو پریشانیاں دیتا ہے نا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہوں اور یہ جنت کا مستحق بنے، اس لیے دنیا کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کی جیل ہے۔ تو جیل میں اپنی مرضی تو نہیں چلتی نا، بس جو مل گیا ٹھیک ہے کھا لیا، جو کہا ٹھیک ہے کرو جی، جیل میں ہے۔ اور دنیا کافر کی جنت ہے، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے نا، اس کی جنت ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ جیل میں جائے گا، مسلمان جنت میں جائے گا۔ ہماری مرضی، ہماری منمانی یہ آخرت میں چلے گی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔